बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स को इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ इनविटेशन, यानी अक़साम दावत। दोस्तों, दावत जो है ये गेटवे है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। लेकिन दावत एक जैसी हर बंदे को नहीं दी जा सकती, क्योंकि हर बंदे की साइकी, हर बंदे की ज़रूरत, हर बंदे का माहौल, पसंद नापसंद, माली व माशरती हालात, जोग्राफ़ियाई हालात, किस मुल्क में वो रहता है, किस मुआशरे में वो है, उसकी मसरूफ़ियत, तालीम, पेशा, ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर हम एक ही किस्म की दावत सबको देंगे तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए। ट्रेनर्स और प्रेजेंटर्स स्टेजों पे पढ़ाते रहते हैं कि भाई आपने इस किस्म की इनविटेशन देनी है। अक्सर लोग एक किस्म की इनविटेशंस की बात करते हैं कि भाई कंपनी के बारे में नहीं बताना, तो ये नहीं बताना, वो नहीं करना। तो आज मैंने इस पे रिसर्च की है। मेरे जो 20 साल तजुर्बा है कि मैंने 20 साल के अंदर किन किन लोगों से मुलाकातें की, लाखों लोगों से मैं मिला हूँ। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को स्टडी किया, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करता है कि लोगों की साइकी के मुताबिक आज मैंने इस लेक्चर को तैयार किया है। इसको गौर से सुनिए, इंशाल्लाह इसमें आपको हर बंदे के साथ अलग अलग गुफ्तगू का तरीक़ार आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले मुआशरे के अंदर हम जब जाते हैं तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बेरोज़गार होते हैं, जिसको अनएम्प्लॉयड कहते हैं। अनएम्प्लॉयड को हम कैसे दावत देंगे? जैसे कि आपको मालूम है कि ख़ासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान में डिग्री के बाद तलबा और तालिबात कई साल तक बेरोज़गारी में गुजारते हैं और अक्सर ओवर एज हो जाते हैं। सही प्रॉपर सीट के मुतमन्नी होते हैं, वो उनको मिलती नहीं है सीट, और वो लो लेवल पे जा नहीं सकते, तो अक्सर रह जाते हैं। और कुछ लोग मजबूरी की वजह से लो इनकम पे चले जाते हैं, और वो अपनी डिग्री के जो मुतालिक उनकी डिग्री होती है उस तरीके से उनको रोज़गार मिलता नहीं है, और मजबूरी के तहत चंद हज़ारों के अंदर वो रोज़गार पे लग जाते हैं, और इस तरीके से वो भी ओवर एज हो जाते हैं। इन लोगों को हमने क्या कहना है, इन लोगों को हमने कैसे इनवाइट करना है? जो डिग्रियां लिए पढ़ते हैं, फोटोस्टेट मशीनों के हर वक्त विज़िट करते हैं, सीवियां बनाते रहते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनों के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देख के अखबारों को पढ़ते हैं, और एक पोस्ट डिक्लेयर होता है, 300 लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, एक को वो सीट मिल जाती है और 299 वापस घरों को लौट आते हैं। तो इन लोगों को आप ये कहें कि भाई हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि फ्री लांसर इंडस्ट्री है, अगर आप जॉब की तलाश भी जारी रखें और जहां अप्लाई करना चाहते ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कुछ टाइम, कुछ 3-4 घंटे हमारे साथ भी लगाएं। अगर जॉब मिले तो अच्छी बातें। ये जो इंडस्ट्री है ये आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री की वजह से आपका जो जॉब है उस जॉब के अंदर ये चीज़ रुकावट नहीं बनेगी। लेकिन भाई अगर 2-3 साल आप गुजार ले, 4 साल गुजार ले, फिर भी आपको जॉब ना मिले और इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी जो आमदन है लाखों तक पहुंच जाए, तो फिर मेरे भाई 4-5 साल के बाद आपको जॉब की ज़रूरत भी क्या है? यानी कि दो बातें हैं, अगर जॉब मिले तो पार्ट टाइम करें, अगर जॉब ना भी मिले तो 3-4 साल के बाद आपको जॉब की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये आप अनएम्प्लॉयड को लेके आ सकते हैं ताकि वो मज़ीद अपने टाइम को ज़ाया ना करें। सेकंड है एम्प्लॉयड। ये वो लोग हैं जो जॉब करते हैं, ये सुबह जाते हैं या शाम को आते हैं, यकम से लेके 31 तारीख तक तनख्वाह का इंतज़ार करते हैं। जब तनख्वाह लेते हैं तो वो 15 से 20 तारीख तक ख़त्म हो जाती है, और फिर ये 60 साल तक पहुंच जाते हैं। 60 साल के बाद ये रिटायर्ड हो जाते हैं। 60 साल की उम्र में इनकी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है, जो इनकी नीड्स होती है, वो 4 में ज़रब खा जाती है। लेकिन जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं तो इनकी जो तनख्वाह है वो 4 पे तकसीम हो जाती है पेंशन की शक्ल में। जहां पर एक इंसान को 1 लाख रुपए पर मंथ की ज़रूरत होती है, वहां ये इंसान 25,000 रुपए पे आ जाता है पेंशन की सूरत में। तो ये फिर ये इसका इसका कैरियर है। कैरियर ये है कि जब इसको पैसों की ज़रूरत है अपने बच्चों की शादियों के लिए,
اپنے بچوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، ان کے لیے مکان بنانے کے لیے، اپنے بوڑھے والدین کو حج عمرے کے لیے، اپنا حج عمرے کے لیے، تو وہاں تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، وہ 4 پہ تقسیم ہو جاتی ہے. یہ ایک امپلائی کا کیریئر ہوتا ہے. آپ کسی بھی امپلائی سے یہ پوچھے کہ بھائی کتنی نوکری ہو گئی ہے، تو وہ کہے گا 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال. اسے یہ پوچھئے کیا آپ کے حالات بدل گئے ہیں، کیا آپ کے پاس اپنا مکان ہے، کیا گاڑی ہے، کیا حج عمرہ کر چکے ہیں، کیا خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، کیا بینک بیلنس ہے. اب جو آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کے جو 3-4 بچے ہیں ان کی شادیوں کے لیے کچھ پیسہ آپ کے پاس ہے؟ تو جواب نفی میں آئے گا، بلکہ کہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر میں پینشن لوں گا اور پھر ایک اور نوکری کروں گا. تو یہ حالت ان کی ہوگی کہ ان سے یہ پوچھے کہ اگر 15-20 سال میں حالات تبدیل نہ ہوئے تو آگے بھی اگر 15-20 سال اور لگائیں گے تو حالات تبدیل نہیں ہوں گے، حالات ویسے ہی رہیں گے. آئیے ایک ٹرننگ پوائنٹ لے اور اپنے ذہن کو چینج کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیسے آئیں. تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک اور انڈسٹری کو جوائن کیا ہے اور میں اس میں 3 سے 4 گھنٹے شام کو لگاتا ہوں، اور الحمدللہ 3 سے 4 سال کے اندر میں وہ کچھ کما چکا ہوں جو کہ لوگ 30 سال میں بھی نہیں کماتے. یا اگر آپ خود نہیں ہے وہ، تو آپ ان کو مثالیں دے سکتے ہیں چھوٹے بچوں کی جن کی عمریں 20-25-25-30 سال ہے اور اس انڈسٹری کے اندر وہ ملینئر بن چکے ہیں، اور کچھ لوگ امریکہ میں بلینئر بن چکے ہیں. آپ ان کی مثالیں ان کو دے سکتے ہیں کہ ہم نے زندگیاں کپائی ہے تو کیا ملا، اور ان لوگوں نے 5 سے 10 سال لگائے تو ان کو کیا ملا، کمپیریزن کریں. تو یہ لوگ انشاءاللہ آئیں گے کیونکہ ان کی ضرورتیں ان کو لے کے آئے گی. ٹیچر اینڈ پروفیسر یہ قوم کے معمار ہوتے ہیں لیکن پریشان حال ہوتے ہیں. ان کے جو ہے ان کی زندگی بہت مشکل سے بیچاروں کی گزرتی ہے کہ ان کی تنخواہ انتہائی کم ہوتی ہے. ان کا کام بہت بڑا ہے لیکن ان کا صلہ بہت کم ہے. ان کو یہ پوچھیں، ان سے یہ پتہ کریں کہ جب آپ سکول میں پڑھاتے ہیں تو بچوں کو آپ کہتے ہوں گے کہ پڑھیں لکھیں بچوں، اپنا کیریئر بنائیے. لیکن بچے جب دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کے پاس سائیکل ہے، ٹیچر پیدل آ رہا ہے، ٹیچر جو ہے وہ پریشان ہے اور ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور یہی ٹیچر صبح پڑھاتا ہے اور شام کو میرے گھر میں ٹیوشن کے لیے آنے کے لیے میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور پھر مجھے ٹیوشن بھی پڑھاتا ہے اور میرے والدین ان کو پیسے دیتے ہیں، تو کیا اس ٹیچر کی عزت ہوگی اس معاشرے کے اندر کہ جو بچوں کے نظروں میں اس طرح غریب اور بچوں کے نظروں میں بے بس نظر آئیں؟ تو ایک قوم کے معمار ہے یہ. قوم کو کیا میسج دیں گے؟ ان کی جو مالی حالت ہے کیا قوم کو میسج کرنے کے قابل ہے؟ یہ ایک سوال ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو آپ کہیں. دوسرا سوال یہ کریں کہ جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں کل کوئی انجینئر بنے گا، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی کیا، تو کیا یہ جو بچے کمائیں گے، یہ بچے جو وہاں پہ بہت زیادہ آگے جائیں گے، کیا آپ کو اس میں کوئی فائدہ ہوگا، کوئی مالی فائدہ ہے؟ تو یہ کہیں گے نہیں. تو ان کو یہ کہیں کہ آئیے میں آپ کو ایک ایسی انڈسٹری دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ 3-4 سال کے بعد آپ انشاءاللہ جب پرائمری اسکول میں یا ہائی اسکول میں یا کالج میں جب ڈیوٹی کے لیے آئیں گے تو سائیکل اور موٹر سائیکل کی بجائے آپ ایک لگژری گاڑی میں آئیں گے، اور آپ کا جو پوشاک ہوگا، جو ڈریس، جو آپ کی پرسنالٹی ہوگی اور گرومنگ ہوگی، تو بچوں کو جب آپ کہیں گے پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنو گے تو بچوں کا یہ خیال ہوگا کہ یہ ٹیچر بھی تو پڑھا لکھا ہے، اس نے بھی تو بہت زیادہ تعلیم حاصل کی ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس اسکوٹی ہے، ان کے پاس آسائشیں ہیں، تو ہم بھی اگر پڑھیں گے لکھیں گے تو ہم اس ٹیچر کی طرح ہو جائیں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو بچے ہیں جب یہ تو آپ کو کچھ نہیں دیں گے انجینئر بننے کے بعد یا پائلٹ بننے کے بعد یا ڈاکٹر بننے کے بعد، لیکن اس انڈسٹری کے اندر اگر آپ اپنی ٹیم بنائیں گے اس کو پڑھائیں. جیسے کہ دیکھیں میں لیکچر دے رہا ہوں تو یہ اپنے ٹیم کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ میں لیکچر دے رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا اس طرح کریں اس طرح کریں، تو اس سے میری ٹیم کو جب ڈائریکشنز ملے گی تو یہ ٹیم آگے گرو ہوگی اور یہ ٹیم آگے پہ رینکس لیں گے، یہ بہت بڑے بڑے لیڈرز بنیں گے، ان کے بڑے بڑے چیکس آئیں گے. تو جب ان کے چیکس آئیں گے، جب یہ کمائیں گے، جب ان کو میں بناؤں گا تو ان سے ڈبل، اس سے کہیں زیادہ میں لوں گا کیونکہ میں ان کا ٹیم لیڈر ہوں، میں ان کا ٹیچر بھی ہوں، میں ان کا ٹرینر بھی ہوں، میں ان کا مینٹور بھی ہوں، جو گائیڈ بھی ہوں. ٹھیک ہے، اور مجھے پیسہ بھی مل رہا ہے. لیکن وہاں
ان اداروں کے اندر وہ جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ بن جاتے ہیں تو ٹیچر سے کٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ٹیم جو ہے لیڈر سے کٹ نہیں ہوتی، لہٰذا یہاں پہ بڑے پلیٹ فارم پہ آنا پڑتا ہے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹیچر اور پروفیسر کی لائن چھوڑ دے، کیونکہ میں خود بھی ٹیچر اور پروفیسر ہوں، تھا اور مطلب ایک ابھی بھی ہوں، تو ایسا نہیں ہے ہرگز یہ مقدس شعبہ ہے، یہ انبیاء کا شعبہ ہے، میں یہ ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن میں پروفیسرز اور ٹیچرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا ایک پیغام ہے کہ 3 بجے 4 بجے تک آپ اپنی ڈیوٹی کریں، اور 3-4 بجے کے بعد بجائے کہ لوگوں کا دروازہ کٹکھٹائیں اور لوگوں کے پاس ٹیوشنوں کے لیے جائیں، تو عزت کے ساتھ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنی ٹیم کو بلائیں، لوگوں کو بلائیں اور اس انڈسٹری سے متعارف کروائیں، اور 3-4-5 سال کے اندر آپ اس دنیا کو بتائیں کہ ہم ٹیچر ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم قوم کے معمار ہیں، ہمارے پاس بھی مرسیڈیز ہے، ہمارے پاس بھی لگژری گاڑیاں ہیں، ہم بھی حج عمرہ کر چکے ہیں، تو مزہ آئے گا۔ میں کہتا ہوں کہ یعنی کہ یہ اس طریقے سے رسپانس جب آپ دیں گے انشاءاللہ، تو گورنمنٹ کے آپ بالکل یہ امید نہ رکھیں کہ یہ لوگ جو ہے نا ٹیچر اور پروفیسرز کو دوسرے ملکوں کی طرف بہت زیادہ لاکھوں میں جو ہے نا آپ کی تنخواہیں ہوگی، ایسا بالکل کبھی نہیں ہوگا۔ اپنے پاؤں بھی کھڑے ہونے کا نام زندگی، ٹیچرز پروفیسرز دوسرے کے کندھوں پہ جنازے اٹھا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا نیکسٹ پہ چلتے ہیں ہم، وہ ہے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر جو ہے نا یہ قوم کے مسیحا ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہے لوگوں کا علاج کرنا۔ میں ڈاکٹرز کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ لوگوں کا علاج تو آپ کر ہی رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل کے لوگوں کو بیماریوں سے بچائیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو بیماریوں سے بچانا بڑا پن ہے، لوگوں کا علاج کرنا چھوٹا پن ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے بڑے پن کی طرف جاتے ہیں اور لوگوں کو بچائیں۔ وہ کیسے کہ کافی سارے ایسے کمپنیز ہیں جن کے پاس آرگینک پروڈکٹس ہیں، اور یہی آرگینک پروڈکٹس اگر مریض کو ایڈوائز کیا جائے کہ بھائی آپ اس قسم کی چیزیں استعمال کریں اور اس قسم کی کیمیکل کی چیز استعمال نہ کریں، تو وہ جتنے بھی مریض ان کے پاس آئیں گے وہ جو پروڈکٹس وہ خریدیں گے تو ان میں ڈاکٹر کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ ڈاکٹر بھی اس میں کمائے گا۔ اور ایک ڈاکٹر جو ہے بجائے کہ لوگوں کو 3rd اور 4th جنریشن ایڈوائز کرے، تو وہ لوگوں کو اچھی اچھی سپلیمنٹس، اچھی اچھی آرگینک پروڈکٹس اب ایڈوائز کریں گے، تو لوگ جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ بیماریوں سے اور بچیں گے اور دوائیوں سے بھی بچیں گے، اور ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا نیٹ ورک بنے گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ میڈیکل ریپس کے ذریعے بھی پیغام پہنچائیں گے، نرسوں کے ذریعے پیغام پہنچائیں گے، مریضوں کے ذریعے پیغام پہنچائیں گے، تو یہ جتنا بھی معاشرہ بنے گا تو وہ ڈاکٹر ان کا ایک ٹیم لیڈر بھی ہوگا، اور ان کو جتنی بھی سیل ہوگی آگے چیزوں کی تو اس میں بھی ڈاکٹر کا حصہ ہوگا، تو یہ ڈاکٹر اس طریقے سے آ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے بیوٹیشنسٹ۔ پاکستان کے اندر بدقسمتی ہے کہ یہاں بیوٹی پارلرز بہت زیادہ ہے۔ میں اپنی بہنوں کو ایڈوائز کروں گا کہ بیوٹی پارلرز کی بجائے بیوٹی کلینکس بنائیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ میرے اس وقت سن رہے ہیں بات، تو بیوٹی کلینکس کیا چیزیں ہیں کہ دیکھیں یہ جو سکن ہے نا یہ قدرتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر قدرتی چیزیں اپلائی کریں۔ جب ہمارے جسم قدرتی ہے تو ہمیں قدرتی چیزیں انٹیک کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس وقت بازاروں کے اندر جتنی کریمیں ہیں اور ہم لوگوں کے فیشل کرواتے ہیں، لوگوں کے چہرے عارضی طور پر تو ہم ٹھیک کرواتے ہیں لیکن مستقل طور پر ان کو بگاڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کریموں کے اندر، ان فیشلز کے اندر خطرناک قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں، بینزائن ڈائول ہوتے ہیں، مرکری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کافی ساری چیزیں ہوتے ہیں جو لوگوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ لوگ کسی بھی اچھی کمپنی کی آرگینک کریم استعمال کریں گے تو ان کا جو ہے نا اثر دیر پا بھی ہوگا، ان کے ریزلٹس بھی آئیں گے، اور ریزلٹس ہی سے تو گاہک آگے ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا نیٹ ورک بھی بنے گا۔ بیوٹیشنسٹ کے لیے ایک پیغام میرا یہ ہے کہ یہ اگر خود ہی اس انڈسٹری کو جوائن کرے اور اطراف کے اندر جتنی بیوٹیشنسٹ ہیں ان کو بھی نیٹ ورک میں لے کے آئیں، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی چین ہیں بیوٹیشنسٹ کی ان کو بھی اپنے چین میں لائیں، جیسے کہ میکڈونلڈ اور KFC ہے، جیسے کہ دوسرے دیگر جو ہے ادارے ہیں جن کے چینز ہیں، تو بیوٹیشنسٹ کی بھی ایک چین ہونا چاہیے، اور چین تب ہو سکتا ہے کہ وہ ایک برینڈ کو اڈاپٹ کرے، اور وہ برینڈ جو ہے آگے دوسرے جو ہے نا جو شعبے جو پارلرز ہیں وہ برینڈز اس میں متعارف کروائے، تو یہ مین کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ بیوٹیشن صرف اس پہ اکتفا کرتی ہے کہ وہ برائڈل پہ جائیں، فیشل کریں،
लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने जो है ना उसको वसी करें। कुछ माशाल्लाह कंपनियां हैं, उसमें लेडीज़ की गारमेंट्स भी है, लेडी शॉप्स की चीज़ें होती है, मसलन सैनिटरी नैपकिन्स हो गए हैं, और भी काफ़ी सारी जो ख़वातीन के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो अपने ब्यूटिशनिस्ट उस रूम को बढ़ाएं, और जो भी जितनी भी ख़वातीन के मुतालिक चीज़ें होती है उनको भी रखें उस शॉप के अंदर, उस पार्लर के अंदर। वो भी सेल होगी तो आपका दायरा कार बढ़ेगा। ओल्ड एज रिटायर्ड लोग, बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ जवान लोग आ सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मौत तक जो है ना आप इसमें आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं, दूसरों को रेफर करते हैं। मैं समझता हूँ कि ओल्ड एज जो रिटायर्ड लोग या उनके अंदर ये खूबियाँ हैं, अगर ये खूबियाँ कोई बंदा देख ले तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ज़रूर इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, और वो अपने आप को ओल्ड एज के नहीं समझेंगे। ठीक है, ओल्ड एज रिटायर्ड लोग, ये क्या है? नंबर एक, द फर्स्ट थिंग इस ओल्ड एज रिटायर्ड के अंदर ये है कि ओल्ड एज रिटायर्ड में इनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। द फर्स्ट थिंग इस कि इनके पास टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि घर में बैठे होते हैं, पोते पोतियों के साथ, नवासों के साथ खेलते रहते हैं, इनका कोई काम होता नहीं है। और रिटायर्ड लोग होते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि इनके पास टाइम होता है। सेकंड जो बात ये है कि सेकंड बात ये कि इनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक लड़के की 20-25 साल का लड़का है, उनके जो ताल्लुकात है वो सिर्फ 20-25 लोगों के साथ है, तो बाबा जी के ताल्लुकात जो है माशाल्लाह हज़ारों के साथ होते हैं, तो उनके ताल्लुकात भी ज़्यादा होते हैं। और तीसरी बात ये है कि जिस्म का ज़ोर तो ख़त्म होता है और मुंह का जोर ज़्यादा बढ़ जाता है। माजरत के साथ मुंह से लोग ज़्यादा बातें करते रहते हैं। बूढ़े लोगों को आपने देखा होगा, किस्से कहानियाँ बहुत सुनाते हैं, बातें बहुत करते हैं, क्योंकि जिस्मानी इनकी एक्टिविटीज़ होती नहीं है। तो ये जो काम है ये तो बातें करने का है। तो 60 साल 70 साल के जो लोग होते हैं वो बातें तो करते रहते हैं, तो इसलिए वो दावतें भी तो दे सकते हैं। और चौथी बात ये है कि इनको हेल्थ के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो जब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और फूड सप्लीमेंट और ये चीज़ें खाएंगे तो ये दोबारा जवान होंगे, और माशाल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म की कॉस्मेटिक की क्रीमें वगैरह, जो भी चीज़ें एंटी एजिंग, ये भी इस्तेमाल करेंगे तो बाबा जी दोबारा इंशाल्लाह खूबसूरत और जवान लगेंगे, लड़के लड़के लगेंगे। तो जब पैसा भी आएगा बंदे के पास और जवानी की तरफ भी बंदा लौट आएगा, और ताल्लुकात भी इनके साथ है। और सबसे जो बड़ी बात है कि इस उम्र के अंदर बंदे को मसरूफ़ होना चाहिए, क्योंकि जब बंदा मसरूफ़ नहीं होता तो एक्टिविटीज़ में नहीं होता, दिमाग के अंदर एक सेक्शन है, ठीक है, वो सेक्शन जो है ना वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और अल्जाइमर जैसी और पार्किंसन जैसी डिजीज़ बंदे को हो जाते हैं। तो इसलिए उससे बचने के लिए सरगर्मियों के अंदर रहना अच्छी बात है, ताकि वो जो हिप्पोकैम्पस उसको कहते हैं, उस हिप्पोकैम्पस को जो है वो खून की सप्लाई हो और वो श्रिंक ना हो, और आप भूलपन से भी बच जाए। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त उनके साथ आप बात कर सकते हैं। फीमेल, एक खातून को, एक लड़की को क्या आप इनविटेशन दे सकते हैं? द फर्स्ट थिंग इज, मर्दों के लिए इंडस्ट्री इतनी ज़रूरी नहीं है जितने लड़कियों के लिए, जितनी औरतों के लिए, फीमेल के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आदमी जो है, लड़का जो है अपने आप को संभाल सकता है, लेकिन अगर एक लड़की है, उसके जो वालिद साहब है वो बूढ़े हो गए हैं और ये लड़की जवान हो गई, और इसको जहेज़ का मसला है, बूढ़ा बाप उसको जहेज़ दे नहीं सकता। वो जो है ना, अक्सर लोगों के ना 5-5 6-6 बेटियां होती है। जो पहले बेटियां होती है वो तो पेंशन से या किसी और आमदन से जो है उनकी शादी तो हो जाती है, जो आखिर में 1-2 रह जाती है वो बेचारी जो है उनके जहेज़ के मसले बन जाते हैं, क्योंकि वालिद साहब के पास ताकत होती नहीं है कि वो जो है ना उनको भी जहेज़ वगैरह दें। तो ऐसे बच्चियों को, ऐसे बेटियों को मेरी तरफ से ये दावत है कि इस इंडस्ट्री में आएँ और बेटा अपनी जहेज़ जो है ख़ुद बनाएं, और बाबा जी पे नातवान कंधों पे बोझ ना बनिए। सेकंड जो है ना, कोई खातून है उसको डिवोर्स हो जाए, और पाकिस्तान के अंदर शरह तलाक जो है ना काफ़ी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो अगर कोई खातून जो है ना, पहले अगर ये खातून इधर आए इस इंडस्ट्री के अंदर तो मियाँ उसको तलाक देने की कोशिश नहीं करेगा, कि अगर ये इंडस्ट्री के अंदर ये आएँ और इस खातून की आमदन 1 से 2 लाख हो जाए और मियाँ साहब 40-45 हज़ार लें, तो मियाँ साहब जो है ना वो कभी भी ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि ये अपनी वाइफ को जो है ना तलाक दें। वजह ये है कि वो लाख को जो कमा रही है, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसे खातून को तलाक हो भी जाए तो कम से कम अपनी पाँव पे तो खड़ी हो, अपने जो है वो भाइयों के या अपने वालिद मुहतरम के कंधों पे बोझ ना बने।
اور وہ تیسری بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے، وڈو ہو جائے، تو تب بھی اگر اس انڈسٹری میں آپ تھوڑا بہت کام کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے بہت آگے جا سکتی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر لڑکیوں کا باہر جانا، مردوں کے ساتھ اکٹھے کام کرنا، آج کل خطرات بھی ہے۔ کافی سارے جو عزت دار لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی فیمیل جو ہے نا باہر جائیں اور مختلف آفسوں کی زینت بنے۔ تو یہ بہت اچھا بزنس ہے کہ یہ آپ کو گھر سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے ڈرائنگ روم سے بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری بچیاں، ہمارے جو ہے نا خواتین محفوظ رہے گی، ان کی عزت اور عصمت محفوظ رہے گی اور غلیظ نظروں سے بچے گی، اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن کریں، یعنی کہ ای کامرس کریں اور اپنے پروڈکٹ اپنے پاس رکھ کے خواتین کو بتائیں، بجائے کہ صبح سویرے یہ خواتین ساری ویلی ہو جاتی ہے، شوہر جو ہے وہ ڈیوٹی کے لیے چلے جاتے ہیں، بچے جو ہے اسکول میں چلے جاتے ہیں، اور چند خواتین محلے کے اکٹھی ہو کے غیبت کرنا شروع کر دی تھی کہ تیرا شوہر ایسا، میرا شوہر ایسا، یہ وہ، حکومت اس طرح، مہنگائی وغیرہ۔ تو کیوں نہ بزنس شروع کرے، تو یہ ٹائم بھی ان کا اچھا گزرے گا اور ٹینشن سے بھی بچے گی۔ تو بزنس مین جو ہے وارن بفٹ، ایک امریکہ کا بہت بڑے جو ہے بلینئر اس انڈسٹری کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک باسکٹ کے اندر سارے انڈے نہ رکھیں۔ جیسے کہ ابھی کرونا کا دور گزر رہا ہے، یہ جو ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں اس وقت کرونا کے دور میں، سن 2020 نومبر میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اس وقت کرونا کی وجہ سے کئی بزنس ڈاؤن ہو چکے ہیں، ٹرانسپورٹ کا بزنس، اسکولوں کا بزنس، ریسٹورنٹوں کا بزنس بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ کیوں نہ آپ اپنے بزنس کے ساتھ اس انڈسٹری کو جوائن کریں، کیونکہ تو گھر میں بیٹھ کر آپ کسی کو پریزنٹیشن دے سکتے ہیں، آن لائن پریزنٹیشن دے سکتے ہو، آن لائن آپ پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں۔ کرونا پروف بزنس ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس پہ کرونا کا اس لیے اثر نہیں ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے، جو بزنس آپ کا ہے تو وہ کسی کا نہیں، کیونکہ آپ ای کامرس کر رہے ہیں اور ای کامرس پہ کرونا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر میں اپنے گھر میں بھی بیٹھوں اور میں پریزنٹیشن کسی کو دوں آن لائن اور وہ رجسٹریشن کریں، وہ پروڈکٹ منگوائیں، تو اس کو میں پروڈکٹ کوریئر کے ذریعے بیچ سکتا ہوں اور وہ میں سائن اپ کر سکتا ہوں۔ تو یہ بزنس مینوں کے لیے پیغام ہے۔ دوسری بات یہ کہ بزنس مین اکثر عادی ہوتے ہیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں سے اپنا بزنس شروع کرتے ہیں، یہاں محض چند $100 $200 $300 سے آپ اپنا بزنس شروع کرتے، کمپنیوں کے اندر سائن اپ کر کے ایک ٹیم بناتے ہیں اور یہ ٹیم ہی آپ کی ایسٹ ہوتی ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ بزنس مین کا بزنس ایک مارکیٹ کے اندر، ایک دکان کے اندر محدود ہے، لیکن جب آپ اپنا نیٹ ورک بنائیں گے پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، تو اگر ایک شہر کے اندر زوال آ جائے تو دوسرا شہر تو زوال پذیر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس ایک ہی دکان ہے، اس پہ زوال آ جائے تو آپ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن نیٹ ورک انڈسٹری ایسی ہے کہ جب آپ نے مختلف شہروں کے اندر مختلف لوگوں کو رکھا ہے، مختلف لیڈروں کو رکھا ہے، تو خدا نخواستہ اگر کسی ایک شہر میں یا کسی ایک بندے کو کچھ ہو جائے تو سب کو تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بغیر انویسٹمنٹ کا بزنس ہے اور ایک بہت بڑا بزنس ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ لینڈ لارڈ اینڈ کونسلر آف ولیجز، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہے، یعنی کہ کونسلر ہے، جو کہ نمبردار ہے گاؤں کے، آپ ان کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم آئے ہوئے ہیں اور آپ کے ولیج میں تعلیم، روزگار اور صحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ یعنی کہ پریزنٹیشن سنیں گے اور ہمارے ساتھ سائن اپ ہوں گے، جوائن ہوں گے، تو سب سے پہلے ہم سائن اپ آپ کو کریں گے، پھر ہم اس ولیج میں کام کریں گے، اور اس ولیج کے اندر جتنے بھی لوگ ہماری آرگینک پروڈکٹ، ہماری فوڈ سپلیمنٹ، ہماری چیزیں لوگ استعمال کریں گے اور ہماری ٹریننگز لیں گے تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، لوگوں کو صحت بھی ملے گی اور آپ کی بھی عزت ہوگی، اور جتنے بھی لوگ اس گاؤں میں ہماری چیز استعمال کریں گے تو فائدہ نمبردار صاحب، کونسلر صاحب، لینڈ لارڈ صاحب آپ کو ہی ہوگا۔ تو وہ تو کہیں گے کہ جی بالکل آپ کام شروع کریں، مجھے بسم اللہ مجھ سے کیجئے، تو اس طریقے سے آپ اس کو لا سکتے ہیں۔ انجمن تاجراں، انجمن تاجراں یہ بھی کسی کی مارکیٹ کے جو ہے نا کیے درتے ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس بزنس کا ہولڈ ہوتا ہے، تمام بزنس ان سے کنٹرول ہوتا ہے۔ ان کا جو ہیڈ ہے، سب سے پہلے تو ان کو آپ جا کر سمجھائیے کہ جی جتنے بھی مارکیٹ کے اندر آپ کی دکانوں کے لوگ ہیں، یہ جتنا بھی بزنس کریں گے تو ان کا سہرا آپ کے سر ہوگا اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور پھر وہ انجمن تاجران کا جو ہیڈ ہوگا وہ آپ کو مختلف مارٹس والوں سے، جنرل سٹوروں سے،
جتنے بھی وہاں پہ دکاندار ہے ان کو انشاءاللہ وہ 1 بائی 1 آپ سے ملوائیں گے، اور وہ جو ہیڈ ہوگا انجمن تاجران تنظیم کا، وہ جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ لوگ جو ہے نا بہت نیٹ ورک دے سکیں گے، بزنس مین دے سکیں گے، کیونکہ بزنس مینوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور رسک ٹیکر ہوتے ہیں، بزنس کو جانتے ہیں، اور ان دکانوں میں اور ان کے جو ہے نا سٹوروں میں جو اگر آپ کے پاس مال ہے وہ بکے گا تو آپ کو بھی فائدہ، انجمن تاجران کے ہیڈ کو بھی فائدہ، اور اس مارکیٹ کو بھی فائدہ. تو اس طریقے سے آپ ان لوگوں کو لا سکتے ہیں. تو دوستو یہ ٹائپ آف انویٹیشنز تھی. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو سیکھا ہوگا، اور یہ مختلف لوگوں کی جو سائیکی ہے ان سے آپ باخبر آگاہ ہو چکے ہوں گے. اگر انشاءاللہ آپ میری اس ٹریننگ کو دماغ میں جگہ دیں گے، اور جب یہ لوگ آپ کو ملیں گے اور اس طریقے سے آپ ان کے ساتھ اپروچ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.